بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 17 ذی-القعدہ تیسری دولت والی جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر شے دینے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ذی-القعدہ کی فضیلت و برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے اور اس قبولیت والے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے صدقے سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج 17 ذی-القعدہ تیسری دولت والی جمعرات کا دن ہے۔ آج کا دن اتنی قبولیت کا دن ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ اللہ کی ذات سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، من پسند نوکری چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی چاہتا ہے، وہ آج 17 ذی-القعدہ تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ایسی میری بہنیں، میرے بھائی جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، آج ذی-القعدہ کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر آزما لیں۔ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج 17 ذی-القعدہ جمعرات کے دن کی تاریخ اتنی قبولیت کی ہے، یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی، اتنی برکتوں کی والی گھڑیاں ہیں کہ جو شخص بھی آج کے دن یہ عمل کر لیتا ہے، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے چل کر خود آپ کے پاس آئے گی اور آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کے، لوگوں کی منت و سماجت کر کے، سفارشیں کر کے کی، لیکن وہ پھر بھی پورے نہ ہوئے، تو آج 17 ذی-القعدہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھ لیں۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ سب میرے رب کی ایک کن کا محتاج ہے۔ آج کے دن مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ اگر بیمار ہیں تو شفائے کلی کے لیے پڑھ لیں۔ اگر فقیر ہو، غربت کے مارے ہوئے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی، اور مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو یہ آج وظیفہ پڑھ کر آزما کر دیکھ لے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کی ذات کو راضی کر لیں۔ جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اپنے اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیں، در بدر کی ٹھوکروں سے بچ جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد حاصل ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ محترم ناظرین، اب یہ عمل کیا ہے؟ آج 17 ذی-القعدہ تیسری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر
آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا آسان سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے۔ آج جس کا جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ محترم ناظرین، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو سب سے پہلے نمبر پر جو قرآنی وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو قرآنی آیت کا عمل کرنا ہے، وہ آیت مبارکہ ذیقعد کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ ذیقعد کے مہینے میں، اس قبولیت والے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے، اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دے گا، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ذیقعد کی تیسری جمعرات کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے اور شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آتی، کبھی تنگ دستی نہیں آتی، فکر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتاحو ہے۔ یا فتاحو کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ذیقعد کی تیسری جمعرات کے دن جو لوگ لاپرواہی میں گزارتے ہیں یا فتاحو نہیں پڑھتے تو وہ ناکامی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جو لوگ یا فتاحو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو ذیقعد کی تیسری جمعرات کے دن یا فتاحو کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے یا فتاحو کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام کی یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی ہر حاجت کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتاحو پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حاجت، اپنے مقصد، اپنی بیماری، اپنی پریشانی، اپنے قرضوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے ہیں، ایک الحمدللہ رب العالمین کا عمل، دوسرا یا فتاحو کا عمل۔ تیسرا اور آخری وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ذیقعد کے مہینے کا خاص الخاص وظیفہ وہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جسے صرف 1 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بس کی آپ نے اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے،
جب آپ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرواتا ہے، اے فرشتوں، یہ میرا بندہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، آج اس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، اس کو پورا کر دو۔ جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے تو فرشتے تیر کی طرح آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور آپ کے ہر قدم کو کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں اور آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ کے بگڑے کام سنوار دیتے ہیں۔ اب آپ نے یہ تینوں اعمال آج کے دن کر لینے ہیں۔ آج 17 ذیقعدہ تیسری جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ کو آپ کی تمام حاجات مل جائیں گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہ 3 اعمال جس طریقے سے بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ جس نے میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے اس کو وظیفے کی ترتیب اور طریقے کا سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو شخص یہ عمل کر لے گا وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا ہے۔ اور جس میری بہن بھائی نے یہ ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہے، وظیفے کو اچھی طرح نہیں سمجھا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آپ نے دعا کو لمبا کرنا ہے، آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، آپ اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنایا کریں، اللہ سے اپنی مشکلوں کے لیے ضد کر کے رو کر مانگا کریں۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا۔ آج 17 ذیقعدہ تیسری جمعرات کے دن اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کبھی نہیں آئے گی۔ خدا را یہ وظیفہ آپ خود بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیں، اس سے آپ کو بھی نفع ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔